تو تقریباً ہم پہنچ چکے ہیں. یہ ہے شاہی مسجد اور یہ ہے شاہی قلعہ. سب سے پہلے ہم شاہی قلعہ جائیں گے کیونکہ وہاں پہ ہم نے پرمیشن لی تھی اندر جانے کی, تو فوراً ہم وہ کر کے آ جائیں گے. اور اس کے بعد ہم شاہی مسجد بھی دیکھیں گے. چترال میں یہ کچھ ایسے مقامات ہیں جو کافی فیمس ہیں, اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ہم کو لے کے جائیں گے. فی الحال ہم لوگ جا رہے ہیں شاہی قلعہ. تو وہی فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں شاہی قلعہ میں. دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں یہ اتنا بڑا ایریا ہے, اور اس ایریا کے اندر یہ شاہی قلعہ بنا ہے. چلتے چلتے ہمارے پاؤں تھک گئے. اور اوور آل اس کی جو بلڈنگ ہے وہ ایسی ہے, اوپر مارکور کے سین لگے ہوئے ہیں, اور نیچے یہاں کے ان کو ہم توپ کہہ سکتے ہیں نا, یہ اس زمانے میں جو جنگوں کے لیے استعمال ہوئی ہیں وہی توپ ہیں. اگین میں یہاں پہ آ کے بھی اوور تھنک کر رہا ہوں. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہے تو اب یہ پتہ نہیں کتنی جنگوں کے لیے استعمال ہوا ہوگا, اور کن لوگوں نے اسے یوز کیا ہوگا, کن لوگوں کی جان گئی ہوگی. تو میں عموماً یہی کرتا ہوں جب بھی کسی ہسٹورک جگہ میں آتا ہوں, کافی اوور تھنکنگ کرتا ہوں اور کافی سوالات ہوتے ہیں میرے دماغ میں. ایک بہت ہی پیارا سا گارڈن تھا, دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ جو آپ کو بڑا درخت نظر آ رہا ہے, اس سے سامنے بالکل یہاں تک بہت ہی خوبصورت گارڈن تھا. ہوا یہ کہ پچھلے سال یہاں پہ سیلاب, اسی سال آیا ہے, اسی سال یہاں پہ سیلاب آیا تھا, اور اسی سیلاب کی وجہ سے یہاں پہ کافی درخت بھی تباہ ہوئے, اور وہ جو ایریا تھا وہ پورا ایریا اس کی نظر ہو گیا دریا کی. سر یہ شاہی قلعہ چترال ہے سر. یہ موجودہ میتر پرنس فاتح الملک علی ناصری صاحب کا گھر ہے سر. یہ قلعہ بنا تھا, یہ 1774 عیسوی کے بنا تھا سر. یہ محترم شاہ ثانی کا دور حکومت تھا سر. اور یہ جس جگہ میں ہم کھڑے ہیں نا سر, یہ اس کو ہم عدالت کے طور پر بھی یہ یوز ہوتے تھے اس زمانے میں. یہ دربار بھی لگتے تھے سر, یہیں پہ لگتے تھے. اور یہ چنار کے درخت جو ہے سر, یہ 400 سال پرانے ہیں سر. 400 سال. اور یہ سامنے یہ درخت جو ہے سر, یہ ریٹھے کا درخت ہے سر. اس کو ریٹھے کا درخت کہتے ہیں. یہ لگ بھگ 200 سال پرانے ہیں سر. یہ وائٹ ایک ہی درخت جو شاہی قلعے کے اندر مطلب ہمیں نظر آتے ہیں. صحیح. اندر یہاں پہ کچھ ایسی ابھی اندر آپ کو مطلب یہ جتنے بھی مطلب خاص یہ کمرے ہیں سر, جو مہراتا روم ہوتے ہیں, شاہی میس ہوتے ہیں, ادھر آپ کو لے کے جاتا ہوں سر ابھی سر. صحیح ہے. ٹھیک ہے. مہراتا روم ہے سر. مہراکا, اس کو دربار بھی کہتے تھے اس زمانے میں. اور سردیوں کے مطلب موسم میں اس کو عدالت کے طور پر یوز ہوتے تھے اس جگہ کو. صحیح. اور یہ جتنے تصویریں لگے ہیں سر, یہ ہمارے چترال کے بادشاہ جس کو ہم مہتر چترال کہتے تھے سر. ان میں سے مہتر چترال, یہ سارے مہتر رہ چکے ہیں. سارے جتنے بھی ہیں سر, سارے مہتر چترال ہے سر, جو ریاست کے بادشاہ ہوتے تھے, بادشاہ گزرے ہوئے ہیں سر. ٹھیک. تو بادشاہ کو یہاں کی لینگویج میں مہتر چترال کہتے تھے. صحیح. 1885 میں جب تصویر شروع ہو گیا تو یہ پہلا تصویر آیا تھا شاہ امان الملک مٹا. صحیح. اس سے پہلے جو 1585 میں کاٹور خاندان کا حکومت شروع ہو گیا تھا سر, اس زمانے میں تصویر نہیں ہوتا تھا. صحیح. 1885 تک. 1885 میں جب تصویر پہلا تصویر آیا تھا شاہ امان الملک کا, اس نے 1856 سے لے کے 1892 تک حکومت کی. 36 سال حکومت. صحیح. ان کا حکومت جو تھا گلگت کے یاسین سے لے کے کابل کے کناب تک پھیلا ہوا تھا. یہ چترال کی ریاست کا سب سے بڑا حکمران ہے. پھر ان کے بعد ان کے 4 بیٹوں نے حکومت کیا سر. 4 بیٹوں نے جو حکومت کیا تھا, انہوں میں سے سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ سر شجاع الملک میں تھا. صحیح. ٹھیک. اس نے 1895 سے لے کے 1936 تک 41 سال حکومت کی. 41 سال. اور سر شجاع الملک کے دور حکومت میں 1924 میں شاہی مسجد بنا تھا, اور 1936 میں شاہی میس بنا تھا. پھر 41 سال اس نے حکومت کر کے وفات پا گیا سر. پھر ان کا بڑا بیٹا آ گیا سر ناصر الملک مطار صاحب. سر ناصر الملک مطار نے 1936 سے لے کے 1943 تک حکومت کیا. 1940 میں چترال کے سکول کا سنگ بنیاد سر ناصر الملک مطار نے رکھا, جو مڈل سکول تھا. پھر 1943 کو سر ناصر الملک مطار وفات پا گئے سر. وہ تحریک پاکستان نے بھی اس وقت حصہ لیا تھا. وہ ایک چند ستارہ بھی بنایا تھا, مطلب پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے سر. ایک پیشگوئی کیا اس کے بارے میں کہ پاکستان بن رہا ہے. اس پاکستان کے جنٹے میں چند ستارے گئے, کیونکہ اس کو خود بھی پتا تھا کہ وہ مطلب تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا. پھر 1943 میں وفات پا گئے سر. پھر ان کا بیٹا نہیں سر, 2 بیٹے, اس وجہ سے ان کے چھوٹے بھائی کو حکومت مل گیا سر, محمد مظفر. صحیح. اس نے
1943 سے لے کے 1949 تک حکومت کیا اور 1947 میں شمالی علاقوں میں واحد ریاست تھا سر جو مطلب چترال کا ریاست جو تھا جو سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا تھا، نومبر کا مہینہ تھا. پھر 1948 میں جا کے مطلب قائد اعظم محمد جناح کے ساتھ اسلامیہ کالج میں معاہدہ ہو گیا اور میتر صاحب کو مظفر ملی میتر کو لیفٹیننٹ کرنے کا طلاق دیا. پھر 49 میں جا کے وفات پا گئے. پھر 1949 میں ان کا بیٹا محمد مظفر ملک کا بیٹا سیف الرحمان میتر بن گیا. سیف الرحمان نے 1949 سے لے کے 1954 تک حکومت کیا. 1954 میں پشاور سے آ رہا تھا، راولی ٹاپ کے اوپر آ کے ان کا جہاز پیش ہو گیا. یہ شہید ہو گیا. اس وقت ان کی عمر 38 سال. ان کا بیٹا جو تھا سیف الملک ناصر صاحب، اس نے 4 سال کی عمر میں حکومت سنبھالا سر. پھر 1954 سے لے کے 1969 تک میتر صاحب کا حکومت رہا. 1969 کے بعد پھر مقامات اور پاکستان کے ساتھ انضمام ہو گیا. چترال میں ریاست ختم ہو گیا. 71 میں جا کے فرسٹ انتخابات ہو گئے. اور 2011 میں میتر صاحب وفات پا گئے. ابھی ہمارے موجودہ میتر جو ہے پرنس فاتح الملک علی ناصر صاحب جو شعبے کے لحاظ سے بیرسٹر ہیں. اور یہ جو ہے نا سر یہ بنگال ٹائیگر ہیں سر. یہ کشمیر کے مہاراجا نے میتر صاحب کو گفٹ کیا تھا. یہ لگ بھگ 114 سال پرانے ہیں سر. 114 سال پرانا ہے. یہ دام زبان ان کے تو اوریجنل نہیں ہے سر. مطلب باقی کھال پورے جتنے بھی ہیں سر وہ سارے اوریجنل. یہ جتنے مطلب قالینیں ہیں سر یہ قالینیں بھی اس زمانے کے ہیں. لگ بھگ 200 سال کے قریب ہیں سر. 2 سال قریب. 200 سال کے صحیح. تو یہ تھی ہسٹری یہاں کے کتنے راجا رہ چکے ہیں، ان راجاؤں کی حکومت یہ پیدا کب ہوئے تھے، ان لوگوں نے کتنی حکومت کی، یہ سارے ڈیٹیل بھائی نے ہمیں بتا دی. اور اس کے علاوہ یہ ایک جو آپ کو شیر کی کھال ہے نا، یہ بنگال ٹائیگر کی کھال. بنگال ٹائیگر کی کھال ہے. یہ یہاں کے راجا کو گفٹ دیا گیا تھا. کس نے دیا تھا؟ یہ کشمیر کے مہاراجا نے. کشمیر کے مہاراجا نے یہ دیا تھا گفٹ.